آنے والے دنوں میں جب نیا سال شروع ہو گیا، مجھے اور آپ کو جو دوسرا کام کرنا چاہیے وہ ہے اپنا محاسبہ کرنا، اپنے اعمال پر خود نظر کرنا۔ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے مجھے خدا ماننے والو، ایمان والو، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ نمبر 1 اللہ سے ڈرو، اور نمبر 2 یہ دیکھو کہ ہم نے آنے والی زندگی کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اپنا محاسبہ کرو، اپنے اعمال کا احتساب کرو، اپنے گریبان میں جھانکو، تقوی اختیار کرو اور محاسبہ کرو۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ جن کاموں کے اللہ کرنے کا حکم دے انہیں کرو، جن کاموں سے اللہ پاک روک دیں ان سے رک جاؤ۔ اگر اللہ نے نیکی کا حکم دیا لیکن سستی کر بیٹھے ہو، اللہ سے معافی مانگو۔ جن کاموں سے اللہ نے روکا کر بیٹھے ہو، اس پر بھی اللہ سے معافی مانگو، اسے تقوی کہتے ہیں۔ نمبر 2 وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو کہ ہم نے آنے والی زندگی کے لیے کتنے اعمال تیار کر رکھے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے تھوڑا سا وقت نکال کر خلوت میں بیٹھ جائیں، لائٹ بند کر لیں، پھر مراقبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میری زندگی مجھے معلوم ہے، اس پر میں سوچوں جو سال گزرا ہے 1443 ہجری، اس میں میں نے کتنے نیک اعمال کیے، نمازیں کتنی پڑھی ہیں، میں نے روزے کتنے رکھے ہیں، زکوٰۃ فرض تھی میں نے کتنی دی ہے، قربانی واجب تھی میں نے کی ہے یا نہیں کی، میری فصل تھی میں نے عشر ادا کیا ہے یا نہیں۔ نیکیوں پر توجہ کرو۔ اور نمبر 2 اس سال میں نے کتنے گناہ کیے، اللہ رب العزت کو ناراضگی والے کتنے اعمال کیے۔ اس سال میں توجہ کرنے کے بعد اگر اعمال خیر ملے، نیکیاں ملیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تیرا کرم ہے، تو نے نماز کی توفیق دی، تیرا کرم ہے تو نے عبادات کی توفیق دی۔ نیکیوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اس پر فوراً اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں۔ پھر توبہ کرنے کے ساتھ یہ دیکھیں جو اعمال میں نے غلط کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، ان کی تلافی کی صورت ہے یا نہیں۔ اگر ان کی تلافی ہو سکتی ہے، اللہ سے معافی بھی مانگی جائے اور تلافی بھی کی جائے۔ مثال کے طور پر کسی کے ذمے نمازیں رہ گئی ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگے اور نمازوں کی قضا بھی کرے۔ زکوٰۃ فرض تھی، مکمل ادا نہیں کی یا کچھ ادا کی، اللہ سے معافی بھی مانگے، زکوٰۃ ادا کرے۔ عشر واجب تھا، نہیں ادا کیا، توبہ بھی کرے، عشر بھی ادا کرے۔ اسی طرح وہ اعمال جن کی قضا ہو سکتی ہے، تلافی ہو سکتی ہے، توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی تلافی بھی کرے۔ اور اگر گناہ ایسا ہے جن کی قضا نہیں ہو سکتی، تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے، پھر فقط اللہ رب العزت سے توبہ کرے، اللہ کے سامنے معافی مانگے اور اللہ رب العزت سے بخشش کا سوال کرے۔ اسی طرح یہ دیکھیں اس گزشتہ سال میں نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا، میری وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچی، ان سے معافی مانگے اور دنیا کے اندر اپنے معاملے کو صاف کرے۔ تو دوسرا کام جو اس مہینے میں اور اس سال میں کرنا ہے وہ ہے اپنا محاسبہ کرنا، اپنے اعمال کو خود دیکھنا کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد امت کے بہترین افراد ہیں، امت کا بہترین طبقہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے ہر صحابی
اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا تھا، آنے والی زندگی میں میرے ساتھ کیا ہوگا، میں نے کون سے اعمال کیے ہیں جن کی بنیاد پر اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ ہر صحابی اپنا محاسبہ کرتا، ہر شخص اپنے اعمال پر نظر رکھتا۔ سمجھانے کے لیے صرف ایک حدیث مبارک آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ مسلم شریف میں حدیث مبارک موجود ہے، صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ان کے حق میں کلمہ خیر فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ایسی ہیں جنہیں نقل کرنے والے حضرت عمر بن عاص ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، بالکل آخری لمحات تھے، سمجھے کہ اب میرا دنیا میں رہنا ناممکن اور مشکل ہے، آپ نے دیوار کی طرف منہ کیا اور زاروں قطار رونے لگ گئے، دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ابا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا آپ کو وہ باتیں یاد نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمائی تھی، آپ کو خوشخبریاں دی ہیں، بشارتیں دی ہیں؟ حضرت عمر بن عاص فرمانے لگے کہ میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، بلکہ میں اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے رو رہا ہوں۔ پھر فرمانے لگے کہ میری زندگی میں 3 دور آئے ہیں، میری زندگی میں 3 مراحل آئے ہیں۔ میری زندگی کا ایک دور ایسا تھا جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایمان قبول نہیں کیا تھا، اور اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میرے دل میں بہت زیادہ تھی۔ آپ علیہ السلام کا بغض اور نفرت میرے دل میں بہت زیادہ تھا۔ اگر اس دوران میں دنیا سے چلا جاتا بغیر ایمان اور کلمہ کے تو میرا جنت میں جانا ناممکن تھا، اللہ مجھے جہنم میں ڈال دیتے۔ یہ میری زندگی کا پہلا دور تھا۔ حالات اور واقعات بدلے، ایک وقت آیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ پھیلایا، قبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ بیعت تو کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ پوچھا، عمر کون سی شرط؟ فرمایا، یا رسول اللہ یہ بتائیں اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو میری زندگی کے جتنے گناہ ہیں کیا اللہ ان کو معاف کر دیں گے، اللہ ان کو بخش دیں گے؟ فرمایا، عمر ایمان، اسلام اور کلمہ یہ ایسی چیز ہے جن کی وجہ سے اللہ پاک انسان کی زندگی کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، زندگی کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دینا کہ یہاں پر عبادت نہیں کر سکتا، فلاں علاقے میں جاؤں گا تو عبادت کروں گا، ہجرت، اس کی وجہ سے بھی اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بیت اللہ کا حج کرنا ایمان کی حالت میں، جو شخص حج کرتا ہے، حج بھی ایک ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے زندگی کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ حضور نے فرمایا ایمان لانے سے تمہاری زندگی کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرماتے میں نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، میں نے کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا۔ یہ میری زندگی کا دوسرا دور تھا، اور اس دور میں میرے دل میں اگر کسی کی سب سے زیادہ محبت تھی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سب سے زیادہ پیار میں حضور سے کرتا تھا، اور آپ کی عظمت، آپ کی تعظیم میرے دل میں کتنی تھی؟ فرماتے میں حضور کا اتنا ادب اور احترام کرتا تھا کہ حضور کو آنکھ اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس لیے آج اگر کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے کہ اے عامر تم اللہ کے رسول کے صحابی ہو، ذرا بتائیے تو صحیح کہ حضور کا حلیہ کیسا تھا، فرماتے اللہ کی قسم میں حضور کا حلیہ بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ میں نے تعظیم کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے کبھی حضور کو آنکھ اٹھا کر جی بھر کے نہیں دیکھا۔ میں جب بھی آپ کی مجلس میں بیٹھتا
اپنی گردن کو جھکا کر بیٹھتا۔ فرماتے اس دوران اگر میں دنیا سے چلا جاتا مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک مجھے جنت عطا فرما دیتے۔ میری زندگی کا تیسرا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سے لے کر آج تک کا زمانہ ہے۔ اس دوران میں نے جو اعمال کیے وہ اعمال کیسے تھے پتہ نہیں اللہ قبول فرماتے ہیں یا نہیں فرماتے۔ پہلے تو حضور موجود تھے، وحی کا سلسلہ جاری تھا، اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، یا رسول اللہ یہ کام کیا ہے، اگر ٹھیک ہوتا تو آپ فرماتے صحیح ہے، اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی تو حضور فرماتے اس کی اصلاح کرو۔ اس تیسرے دور میں جو میں نے اعمال کیے ہیں اب پتہ نہیں ان اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے معاف کرتے ہیں، مجھے جنت دیتے ہیں، یا اللہ رب العزت میرے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ پھر حضرت عمر فرمانے لگے اے بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے، میرا جنازہ ادا کرنے کے بعد جب مجھے قبر میں دفن کر دو، میری قبر پہ آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا، اور مٹی ڈالنے کے فوراً بعد میری قبر سے واپس نہ چلے آنا، تھوڑی دیر کے لیے قبر پہ رک جانا، میرے حق میں استغفار کرنا، اللہ سے دعا کرنا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اس سے سوال کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم میری قبر پہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ تاکہ تمہارے ساتھ ماموس ہو کر میں فرشتوں کے سوالوں کے جواب دے سکوں۔ عرض کرنے کا مقصد ایک ہے کہ دیکھیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی کا صحابی ہونا کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس وقت اگر پوری دنیا میں انسانوں کی آبادی 7 ارب اور 40 کروڑ ہے، ان تمام کے تمام لوگوں کو آپ کلمہ پڑھا کے سارے لوگوں کو مسلمان بنا دیں، پھر ان تمام کے تمام لوگوں کو قرآن کریم کا حافظ بنا دیں، قرآن کریم کا قاری بنا دیں، دین کا عالم بنا دیں، انہیں مفسر، محدث، فقیہ بنا دیں، 5 وقت کا نمازی، رات کا تہجد گزار، دن کا روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، جہاد کرنے والا، ساری نیکیاں ان کے اندر رکھ دیں، ہمارا ایمان ہے 7 ارب اور 40 کروڑ یہ سارے کے سارے نیک لوگ ایک طرف ہو جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ایک طرف ہو جائے، یہ 7 ارب 40 کروڑ مل کر بھی کسی ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ سب سے اعلیٰ مقام ہے صحابی ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کر لینا، یہ کیسا اعزاز ہے۔ آج ہم میں سے کسی بندے کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی اللہ پاک اسے جنت دیں گے۔ صحابہ کرام امت کا وہ طبقہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اے میرے نبی کے صحابہ جو تم میں سے پہلے ایمان لے یا تم میں سے بعد میں ایمان لے، میں اللہ تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں، اللہ تمام کو جنت عطا فرمائیں گے۔ جن کے جنتی ہونے کا وعدہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کتنا کر رہے ہیں، انہیں آخرت کا کتنا ڈر ہے۔ اب مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ میں اور آپ اپنے اعمال کا محاسبہ کتنا کریں۔ تو دوسرا کام اس آنے والے سال میں، نئے سال میں اور آپ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، یہ سوچیں کہ یہ جو سال گزرا ہے اس سال میں ہم نے نیکیاں کتنی کی ہیں، ہم سے گناہ کتنے ہوئے۔ اگر نیکیاں ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، کمی اور کوتاہی ہے اس کے تدارک کی کوشش کریں، اگر گناہ ہو گئے اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کریں۔ نمبر 3